نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. اتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی کہ اگر میں اور آپ ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ایک ہی مخلوق نے پھر مختلف طرح کی قسموں کو پیدا فرمایا. آم ایک پھل ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں. مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ ان کا فارم تھا اور اس فارم کے اندر صرف آم جو ہے یہ 400 سے زیادہ اقسام کا ان کے فارم کے اندر آم تھا. 400 سے زیادہ اقسام. کہنے لگے پتہ نہیں دنیا میں اور کتنی اقسام اس کی ہوتی ہوگی. اتنی اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. چرند پرند کو پیدا فرمایا، کچھ زمین پہ اور کچھ پانی کے اندر. اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. فرمایا ہو جا وہ ہو گئی. جس چیز کے بنانے کا ارادہ فرمایا وہ ہو گئی، سوائے انسان کے. انسان اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جو آپ نے کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمائی بلکہ دست قدرت سے پیدا فرمایا. پہلے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. پھر فرشتوں نے کہا کہ جی ان کو کہا گیا ان کو سجدہ کرو. دوسری مخلوقات سے سجدہ کرایا گیا. تو جتنی عزت اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو دی کسی اور مخلوق کو نہیں دی. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، انسان کی خدمت کے لیے ہیں. جانوروں کو ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، کچھ کو سواری کے لیے، کچھ کو کھانے کے لیے. زمین کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، درخت اگاتے ہیں اور غلہ اور اناج پیدا ہوتا ہے زمین سے ہمارے لیے. یہاں تک کہ اللہ نے نورانی مخلوق کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا. یہ ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. ہمارے جوڑوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. کیا کام ہے؟ انسان کی حفاظت. ساری مخلوق کا کام انسان کی خدمت کرنا ہے. اور انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جو بڑے آدمی کا نوکر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. جو بڑے آدمی کا نوکر ہو، بڑے آدمی کا ملازم ہو، اس کی بڑی شان ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کی بڑی شان رکھی ہے. کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے اتنا پروٹوکول نہیں دیا، اتنی عزت اور مقام نہیں دیا جتنا انسان کو دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، حکم ہے اس کو نہلاؤ، اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو. اس کا اچھا سا نام رکھو، اس کی تربیت کرو. جب بڑا ہو جائے اس کو آداب سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ، اس کو دنیا کی تعلیم دو، اس کو ایک ذمہ دار آدمی بناؤ. جب بوڑھا ہو جائے، باپ کی جگہ پہ چلے جائے تو اس کو اف نہیں کہنا بوڑھے آدمی کا. اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، اس کی اولاد ہو، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں یا باپ کے آگے اف بھی کہہ سکتے ہو کہ جی ابا جی آپ نے یہ کیا کیا. اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو کہے کہ جی آپ نے کیا کیا. اف بھی نہیں کہنا. اور ایسا اللہ نے ثواب رکھا کہ باپ کو دیکھے گا تو ایک مقبول حج کا اللہ رب العزت اس کو ثواب دے گا.
باپ بھی تو انسان ہے نا، یہ اللہ نے اس کو عزت دی، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہی انسان کی، اللہ پاک اس کو عزت دیتے رہے۔ ایسی عزت دی اولاد کی یہ حکم ہے کہ باپ کی خدمت میں آئے، باپ کے کمرے میں آئے، نہ کوئی حال چال پوچھا، نہ کوئی طبیعت پوچھی، نہ کوئی خدمت کی، صرف اپنے والد کا چہرہ دیکھ لیا، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ آج کل حج کتنے کا ہے؟ نفل 12-13 لاکھ کا ہے، اور پھر اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور باپ کو دیکھنے کا اللہ نے اتنا ثواب دیا کہ ایک نظر دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح ماں کا حکم ہے، سب ساتھی جانتے ہیں ماں کو اللہ نے کتنی عزت دی، فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بات ہی ختم کر دی، پیروں کے نیچے جنت ہے ماں کی۔ اور جب یہ اور بوڑھا ہو جاتا ہے، فرمایا میری امت کا جب بندہ 80 سال کا مومن ہو جاتا ہے ایمان کی حالت کے اندر، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین پہ میرا قیدی ہے، یہ زمین پہ میرا قیدی ہے، پھر اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ اگر جو ہے کسی بندے کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، وہ نکلتا نہ ہو، کوئی کام ایسا پھنسا ہو جس کے لیے وہ دعا بھی کرتا ہو لیکن کام نہ نکلتا ہو، تو کسی ایسے شخص کی، اس کے والد ہوں، والدہ ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، کوئی رشتہ دار ہو جو کہ 80 سال سے زیادہ ہو، خواہ وہ زیادہ عبادت گزار نہ ہو، بہت زیادہ نیک نہ ہو، صرف اس کی عمر زیادہ ہو ایمان کی حالت میں، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، کام ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اس کی عمر کا اکرام کیا، ایمان کی حالت میں جو 80 سال کا ہو گیا، اللہ نے اس کی عمر کا اکرام کیا۔ پھر جب وہ مر جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، پھر کیا حکم دیا کہ اب اس کو ایسے نہیں پھینک دو۔ باقی جانوروں کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڈا دباتے ہیں، کھودتے ہیں اور اس میں دبا دیتے ہیں۔ انسان کا ایسا معاملہ نہیں ہے، حالانکہ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ فرمایا تمہارا بھائی چلا گیا، تمہاری بہن چلے گئی، تمہاری والدہ چلے گئی، تمہارے والد چلے گئے، اب اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کا جنازہ پڑھو، اس کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر قبرستان جاؤ، اس کو دفناؤ، اس کو عزت دو، اس کو عزت کے ساتھ مٹی میں ملا کے آؤ۔ ایسے نہیں ہے پھینک کے آ جاؤ۔ ایسی اللہ رب العزت نے عزت دی انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا تو اللہ نے اس کو عزت بھی دے دی، مقام بھی دے دیا، مرتبہ بھی دے دی۔ تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی۔ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زندہ اور مردہ کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ زندہ نہیں ہے۔ خواہ اس کی سانسیں چلتی ہوں، دنیا کے کام کرتا ہو، وہ سارے کام کرتا ہو، گھر بار دیکھتا ہو، ملازمت کرتا ہو، سارا کام کرتا ہے، صرف اللہ کو یاد نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اور مردے کی کسی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو مردے ہیں، مردے کی کیا دعا؟ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے کراچی میں، اس زمانے میں حالات خراب تھے، یہ 1990-92 کی بات ہے۔ تو کچھ کراچی کے ساتھی وہاں ٹنڈادم تشریف لے گئے، حضرت سے گفتگو میں عرض کی کہ حضرت بہت لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، بہت بندے مر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بندہ تو ان میں سے کوئی ایک ہی مرتا ہے، کوئی ایک آدھ بندہ مرتا ہے۔ اگر اتنے اللہ کے بندے مرے تو پھر یہاں سے کیا ہو جائے؟ مورخین نے لکھا ہے جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا، آسمان 40 دن تک سرخ رہا۔ ایک شخص ہے نا، آسمان 40 دن تک سرخ رہا۔ جب ظلم ہوتا ہے تو ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن ہم پہ ظلم ہوتا ہے اس کا اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم اللہ کیا مردے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کا نام تو اتنی عظمت والا ہے، یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن انسان اللہ کے نام کو بھول جائے گا، اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بھی شخص دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک شخص بھی اگر اللہ کو یاد کرتا ہوگا
اس کو یاد ہوگا اللہ ہے کوئی، اللہ کے نام سے اس کی وابستگی ہوگی، اللہ کو یاد کرتا ہوگا، کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک بھی انسان اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ذکر تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے، یہ پوری کائنات کے قائم ہونے کی وجہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا انگریز یہاں سے وہاں پہنچ گئے اور فلاں ترقی اور فلاں ترقی، لیکن یہ جو کائنات ہے یہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کا بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کو دل میں اللہ کی یاد ہے۔ تو ایک بھی بندہ اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ اس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو قائم رکھیں گے۔ جب اللہ کی یاد سے بھول جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی، اس دن قیامت آ جائے گی جس دن اللہ کے نام سے ہم بھول جائیں گے۔ اتنا اللہ کا برکت والا نام ہے، عظمت والا نام ہے، اور اللہ رب العزت کے نام کی تو عظمت الگ۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا کہ اگر کسی گھر میں فاتح ہوتے ہو یا غربت ہو یا تنگدستی ہو تو اصحاب بدر کے نام 313 صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نکلے اور آپ کی کمان کے اندر، آپ کی سربراہی کے اندر کافروں سے جہاد کیا۔ 313 صحابہ کرام تھے، ان کے نام لکھ کے اگر کہیں نمایاں جگہ پہ لگا دے اللہ اس گھر سے تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا اللہ کا برکت والا نام ہے کہ جو اللہ کی یاد نام میں گم ہو جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی برکت والا کر دیتا ہے۔ یہ نسبت کا اثر ہے نا، جس چیز کی جس سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک ہی بھٹے سے دو اینٹیں نکلتی ہیں، ایک بیت الخلاء میں لگ جائے، ایک مسجد میں لگ جائے، ایک بیت اللہ میں لگ جائے، اب تینوں کی نسبت چونکہ تبدیل ہو گئی، تینوں کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو گیا۔ جو بیت الخلاء والی ہے وہاں ننگے پاؤں نہیں جاتے، کہتے ہیں جی چپل تو چپل اس اینٹ پر چپل رکھ کے جانا ہے، اس اینٹ پر چپل رکھ کے جانا ہے، اگر ننگے پاؤں چلے گئے تو پھر پاؤں دھونے پڑیں گے، یہ گندی جگہ لگی ہوئی ہے۔ اور وہی مسجد کے اندر لگی ہے تو اب اس پر چپل نہیں پہن سکتے ہم۔ مٹی بھی ایک ہے، بنانے والا بھٹا بھی ایک ہے، مزدور بھی ایک ہے، لیکن صرف فرق کیا ہے کہ اس کی نسبت مسجد سے جڑ گئی، اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اور اس کی نسبت بیت الخلاء سے جڑ گئی تو اس پہ ننگے پاؤں نہیں جا سکتے، اور جس کپڑے کی نسبت بیت اللہ سے جڑ گئی، کالا کپڑا ہے نا، مختلف جگہوں پہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوتے، اور جس کی نسبت بیت اللہ سے لگ گئی، بیت اللہ کا غلاف، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اس کو جا کے چھوئیں، حالانکہ ہے تو وہ بھی کپڑا۔ حجر اسود جو ہے یہ پتھر ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے میں اس کو چھوؤں، حالانکہ پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے، حجر اسود کے پاس آئے تو فرمایا مجھے معلوم ہے تم پتھر ہو، تم کسی کو نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، تم پتھر ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں تمہارا بوسہ لیتا ہوں۔ نسبت کیا ہو گئی؟ رسول اللہ نے بوسہ لیا، ایسی نسبت ہو گئی اس پتھر کو، اللہ نے ایسا عروج دے دیا کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں اس پتھر کو چوموں، میرا اس پتھر سے تعلق ہو جائے، میرے لب جو ہیں وہ اس پتھر پہ لگ جائیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، کیوں کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے سے ہو گئی۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کی نسبت اللہ سے ہو گئی، اللہ والوں سے ہو گئی، اس کا پھر کام سیدھا ہو گیا۔ اور جس نے اپنا وقت کو ضائع کر دیا اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی نہ دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ جنت تو اللہ نے رضا کا مقام رکھا ہے، اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے، جس سے اللہ راضی ہوں گے اس کو اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ اس رضا کے مقام میں نہ کسی کو کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، لیکن ایک رنجش کہہ لیں یا ایک کمی کہہ لیں، وہ ایک حسرت کہہ لیں، وہ وہاں پر بھی ہوگی۔ وہ حسرت کیا ہوگی کہ کاش میں دنیا میں جو وقت میں فالتو گزارتا تھا میں اس کو اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ یہ حسرت جنت میں بھی قائم رہے گی کہ کاش میں دنیا میں اس وقت کو فالتو باتوں میں نہ گزارتا، فالتو جگہوں پہ نہ گزارتا، میں اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا، آج میرا اس سے اونچا مقام ہوتا۔ یہ حسرت وہاں بھی قائم رہے گی۔ اور یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے،
یہ مہلت ہے، اس لیے کہ انسان کے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ جو بھی وقت ہمارے پاس ہے یہ مہلت ہے، اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ پاک کا نام تو عظمت والا ہے. آج ہم اللہ کو یاد کریں گے، آج ہمیں اللہ اس کا جواب دیں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ دنیا والوں کو اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس کو یاد بھی کرتا رہے تو اس کی بلا سے، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا، اللہ اس کو یاد کریں گے. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. خوشی کی حالت میں یاد کرے، دکھ کی حالت میں یاد کرے، بیٹھا ہوا یاد کرے، لیٹا ہوا یاد کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے کسی کی گورنر صاحب سے دوستی ہو جائے یا صدر صاحب سے دوستی ہو جائے تو پھر اس کو کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ کہتا ہے میں تو بہت خاص آدمی ہوں، میرے تو بڑے اونچے تعلقات ہیں. اور جس کا تعلق اللہ سے بن جائے اس کی کیا بات ہے پھر؟ اور اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. اور ہم زمین پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں عرش پہ یاد کرتا ہے. ہم اپنے دوستوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے جب بندہ اللہ 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 کو یاد کرتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ حاملین عرش کو فرماتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے. پھر یہ بات نیچی مخلوق کو جاتی ہے، نورانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، پھر عام بنیادی ہو جاتی ہے، عام مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، عام مخلوق بھی محبت کرتی ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ساتھیوں نے پڑھا ہوگا نا، کتا ساتھ کیوں گیا؟ محبت کی وجہ سے. ایسی اللہ دل میں مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے. اور جب بندہ یہ محبت صرف دنیا تک قائم نہیں رہتی، جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے. جہانگیر کا مزار بھی لاہور میں ہے اور بابا فرید کا مزار بھی لاہور میں ہے. کسی کو پتہ ہے جہانگیر کا مزار کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے ذہن پہ حکومت کرتے تھے، وہ جبر کی حکومت کرتے تھے. جب حکومت گئی تو پھر نہیں پتا کہ اس کی کہاں قبر ہے اور کہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو حاکم ایسے بھی گزرے ان قبروں کو چھپایا گیا، ایسا نہ ہو لوگ نکال دیں بار ہوتے. ایسے ظلم سے حکومت کی. اور یہ جو اللہ والے ہیں یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. جب یہاں رہتے ہیں جب بھی مخلوق محبت کرتی ہے، جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی محبت ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا جب نیک بندہ اللہ کا قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ زمین کی پیٹھ کے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر جتنے لوگ گھومتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، تو مجھے سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا. میں اس انتظار میں تھی کہ تو جو ہے پردہ ڈال، میں اس انتظار میں تھی کہ تو جو ہے میرے پیٹ کے اندر آئے اور پھر دیکھنا تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. پھر روایات میں آتا ہے وہ قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ اس کے حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں اس پہ آتی ہیں. اور جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، زمین میں جب وہ جاتا ہے پھر زمین کہتی ہے کہ میری پیٹھ پہ جتنے لوگ تھے تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ملایا، وہ ایسے پسلیوں کو بھیج دیتی ہے، ایسے سکڑ جاتی ہے. تو یہ جو عزت اور محبت ہے یہ صرف اس دنیا تک قائم نہیں ہے. جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کی عزت دنیا میں بھی برقرار رکھتے ہیں، قبر میں بھی برقرار رکھتے ہیں، حشر میں بھی برقرار رکھتے ہیں. حشر میں بھی عزت ہوگی، وہاں تو یہ معاملہ ہوگا کہ انبیاء نفس نفسی فرمائیں گے، ایسا معاملہ ہوگا. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی وہاں بھی لاج رکھیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جو حافظ ہے اس کو حکم ہوگا
کہ اپنے جس ساتھی دوست رشتہ دار کو جس پہ جہنم واجب ہوگی وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا محلے دار تھا، یہ میرا جاننے والا تھا، آپ اس کو بخش دیں. وہ سوال کرے گا، اللہ اس کے سوال کو وہاں بھی قبول کریں گے. آج ہم نیک لوگوں سے تعلق نہیں بناتے، ہم تعلق بناتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے، یہ میری کیا مدد کر سکتا ہے دنیا میں. غریب آدمی کو تو کوئی بھی نہیں بناتا تعلقات، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکتا ہے. تو میرے دوستوں، جس نے حافظ سے دوستی کی ہوگی، جس نے عالم سے دوستی کی ہوگی، جس نے کسی اللہ والے سے دوستی کی ہوگی، کل قیامت کے دن جب وہ پھنسے گا نا، اس کو کہے گا بھائی میں پھنس گیا ہوں. عالم سے کہے گا بھائی میں پھنس گیا ہوں، حافظ سے کہے گا بھائی میں پھنس گیا ہوں. وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، یا اللہ یہ میرا دوست تھا، آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ فرمائیں گے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. یہ نسبت، یہ صحبت، یہ تعلق اتنی بڑی چیز ہے. اور اللہ کی ذات تو اس دنیا میں بھی معافی کے لیے طلب. آج بندہ معافی اللہ سے طلب کرے، اللہ اس کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں. اور معافی بھی ایسی دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ جو بندہ گناہگار ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو روایات میں آتا ہے فرشتہ جب لکھنے لگتا ہے نا بائیں طرف والا، تو دائیں طرف والا اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ سے توبہ کر لے، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. جب دیکھتے ہیں توبہ نہیں کرتا، پھر اس پہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور پھر جب کبھی بندہ اللہ کے سامنے سربت سجود ہو کے کہتا ہے نا یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں سارے گناہ مٹا دو، اس کے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑنا، سارے مٹا دو. اور فرشتے پھر مٹا دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں صرف مٹنا کافی نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا، اس کے ساتھ اس کے نیک دوست احباب بھی اٹھیں گے. اور جب اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو وہ کہیں گے دیکھو تم نے اس نے یہاں گناہ کیا تھا نا، یہ اس لیے مٹا ہوا ہے، یہاں سے اس نے گناہ کیا تھا، یہ اس لیے یہاں سے مٹا ہوا ہے. تو اس کو شرمندگی ہوگی. اللہ وہاں بھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. اس فرشتوں سے کہا جائے گا اس مٹی ہوئی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو، نیکیاں کی نہیں ہے اس نے، کیے تو گناہ تھے اس نے. اللہ فرمائیں گے نیکیاں لکھ دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرا بندہ شرمندہ نہ ہو. ایسی اللہ سے ایسی اللہ کی محبت کرنے والی ذات ہے. اسی لیے فرمایا یا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کریم سے محبت کرنے والے رب سے کس چیز نے دور کر دیا. اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے کہ ہمارے گناہ بھی کسی کے سامنے نہیں کھولیں گے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی مسلمان کو بلائیں گے اور پردہ فرما دیں گے چاروں طرف، صرف اللہ ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا، اور اس سے کہیں گے تم نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا. پھر فرمائیں گے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا. اللہ فرمائیں گے میں نے اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور کافر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ان کا پورے مجمع کے سامنے اللہ پاک اس کے گناہوں کو تولیں گے، اٹھایا جائے گا. مومن کا معاملہ الگ ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطی کو چھپا لیں گے. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے. اس کے لیے نہیں ہے جو سرکش ہو جائے. سرکش کے گناہ اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے دکھائیں گے. جو فرما بردار ہوگا، جو محبت کرنے والا ہوگا، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے نا، اس سے غلطی ہو جائے گی، اللہ اس غلطی کو معاف فرما دیں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. یعنی یہ بشارت جو ہے، یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے فسق پر، اپنے فجر پر، اپنی کفر پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. یہ تو مومن کے لیے ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کا پردہ رکھوں گا، میں قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے گناہوں کا پردہ رکھوں گا. میں دنیا میں بھی اللہ گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا کسی کا کوئی گناہ دیکھ لو اس کو چھپا لو. تم اس کا گناہ آج دنیا میں چھپاؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو چھپائے گا. اللہ
قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو چھپائیں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص کسی میں بری بات دیکھتا ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے اس کو اتنا اجر، اس کا اجر ایسا ہے گویا اس نے کوئی بچی کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اتنا بڑا اس کو اجر ہے۔ آج ہم نیک لوگوں میں کوئی خدا نہ خواستہ کو اونچ نیچ دیکھتے ہیں پھر پورے محلے میں بتاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو اچھالا نہ جائے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، قبر میں بھی کامیاب کریں گے، حشر میں بھی کامیاب کریں گے۔ محبت کرنے والی ذات ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی محبت سے پیدا فرمایا ہے، جتنی شفقت جتنی محبت اللہ نے انسان سے کی ہے کسی اور مخلوق سے نہیں کی۔ صرف بندہ اللہ کو یاد کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی تھے، وقت کے پیغمبر تھے، مشاہدہ ہوا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس تشریف لائے اسی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اللہ نے فضل فرما دیا۔ بڑے حیران ہوئے، دعا کی اللہ پاک میں یہاں سے جب پہلی دفعہ گزرا تو اس قبر میں تو آگ تھی، اب میں واپس آیا تو یہ باغ بن گیا۔ فرمایا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ جو شخص ہے اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ مر گیا۔ اس کی بیوی نے اس کو جب یہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا تو اس کی بیوی نے آج اس کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجا، کسی مولوی صاحب کے پاس بھیجا کہ یہ اللہ کا نام سیکھ کے ہے۔ تو وہ جو استاد تھے انہوں نے بچے کو سکھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ جب بچے نے یہ پڑھا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا مجھے حیا آئی، اس کا بیٹا قبر کی، اس کا بیٹا زمین کی پیٹھ کے اوپر مجھے کہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور قبر کے پیٹ کے اندر میں اس کے باپ کو آگ میں جلاؤں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسی اللہ کی محبت کرنے والی ذات ہے۔ آج ہم نظر نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں۔ ایسا اللہ نے در رکھا ہے، 24 گھنٹے یہ در کھلا ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، رات کو بندہ تہجد میں اٹھے، 2 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھ کے اپنی آنکھ سے آنسو بہا دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس آزمائش کو مجھ سے دور کر لیں، اس عذاب کو مجھ سے دور کر لیں، اس سختی کو مجھ سے دور کر لیں، اس کا سر بعد میں اٹھے گا، رحمت کے فیصلے پہلے ہو جائیں۔ کر کے تو دیکھے بندہ۔ آج ہم مختلف دروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے در پہ نہیں جاتے۔ جس دن ہم اللہ کے در پہ چلے گئے اللہ پاک ہمیں کسی کے در پہ نہیں جانے دیں گے۔ جو اللہ کے در پہ چلے جاتا ہے اللہ اس کو پھر کسی کے در پہ نہیں جانے دیتے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کراچی میں ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وہ بزرگ سادہ سے آدمی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، پھر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بلند مقام تھا، ہمارے حضرت کو کشفن معلوم ہوا تو حضرت یہاں کراچی تشریف لائے۔ یہ 80 کی دہائی کی شروع کی بات ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ بھی بوڑھے تھے، تو ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائے کوئی، تو وہ کہنے لگے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی اور در پر نہیں ہونے دیتے۔ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اس زمانے میں حیات تھے، تو میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ فرمایا مجھے آواز آئی کہ صوفی تمہیں کسی کی خدمت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے در پہ آ گئے ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے در پہ چلے جاتا ہے اللہ اس کو کہیں نہیں جانے دیتے، پھر اللہ اس کو خود دیکھتے ہیں۔ آج ہم سب دروں پہ جاتے ہیں، کسی کو بیماری ہو صدقہ نہیں دے گا، دعا نہیں مانگے گا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا، پھر اس سے دوا لے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو لا علاج مر جو پھر کیا کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی اب میں سب سے مایوس ہو گیا، اب میں اللہ کے در پہ چلے جاؤں۔ ارے نادان، تم پہلے اللہ کے در پہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بندہ بیمار ہو سب سے پہلے صدقہ دے، پھر نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے یہ بیماری آ گئی، آپ دور کرنے والے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے، پھر طبیب کے پاس جائے، پھر حکیم کے پاس جائے، پہلے اللہ کے در پہ آئے۔
ہم الٹا کرتے ہیں، ہم ہر جگہ سے پریشان ہو کے پھر اللہ کے در پہ آتے ہیں۔ اللہ پاک پھر بھی ہمیں نہیں کہتے کہ اب میرے در پہ کیوں آئے ہو، اب تو ہر جگہ سے نا امید ہو گئے۔ اللہ پھر بھی محبت کرتے ہیں، پھر بھی اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کو بچا کے لے جاتا ہے۔ ہماری خامی یہ ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پہ نہیں جاتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا، ہم نے اللہ سے دور کر لیا، ہم نے اللہ سے رابطہ نہیں رکھا۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جب بستر پہ لیٹ جائیں نا، اپنے وظائف پورے ہو گئے، دنیا کے معاملات بھی پورے ہو گئے، اب بستر پہ لیٹ گئے ہیں، اب آپ تنہا ہیں، بستر پہ لیٹ گئے ہیں، لائٹ بند ہو گئی ہے، پھر اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ پھر کیا کیا کرو؟ تھوڑی دیر اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کر دیں۔ یا اللہ مجھے یہ دکھ ہے، آپ اس کو دور کر دیں۔ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، آپ اس کو دور۔ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کو روز معمول بنا لیں، روز دل میں اللہ کو یاد کریں، اللہ مجھے یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ خوشی ہے، آج فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ جو ہم لوگوں کے در پہ کہتے ہیں نا فلاں نے یہ کہہ دیا، پھر فلاں سے کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غیبت ہے، یہ الٹا نقصان دیتی ہے۔ کسی سے دکھ ہو تکلیف اللہ سے کہیں، سب سے بہتر ہے اس کو معاف کر دو۔ معاف نہیں کر سکتے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ فلاں نے یہ کر دیا۔ آپ دیکھنے والے ہیں یہ جو معاملات ہیں ہمارے ساتھ، یہ جو ظلم ہے، زیادتی ہے، پریشانی ہے، کسی کی طرف سے تکلیف ہے، یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ خود اس کا بدلہ لے لیں گے، اور پھر ایسا بدلہ لیں گے کہ اس بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ جب بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اب وہ یہودی حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگ گیا، وہ کہتا رہا اور آپ مسکراتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پلٹ کے جواب دیا تو آپ چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو روکا، عرض کی کہ یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ سنتے رہے اور مسکراتے رہے، جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ چل دیے، ناراض ہو گئے۔ فرمایا ابوبکر جب وہ تمہیں برا بھلا کہتا تھا اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا، وہ تمہاری جگہ پہ اس کو کہتا تھا، اور جب تم نے خود سے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو پھر میں بھی چلا گیا۔ آج جو ہم صبر کر لیتے ہیں نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی نے دکھ دیا تو اس کو اسی وقت جواب دیا جائے، کیونکہ جواب میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم زیادتی کر دیتے ہیں، اس پر صبر کیا جائے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے اخلاق حمیدہ جو ہیں یہ ہمیں حاصل کیسے ہوں گے کہ ہمیں صبر بھی آ جائے، ہمیں شکر بھی آ جائے، ہمیں والدین کی خدمت بھی آ جائے، ہمیں اولاد کے حقوق کا پتہ بھی چل جائے، یہ ہوں گے کیسے؟ ہم بیان بھی سنتے ہیں، ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیفیت تو ہماری حاصل نہیں ہوتی۔ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیفیت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ شیخ سعدی نے کہا نا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر اس 100 سالہ عبادت میرے۔ یہ کیفیت ان لوگوں سے حاصل ہوگی جن کو اللہ نے کیفیت دی ہے، ان کی خدمت میں جائے گا بندہ، ان کے سامنے اپنے دل کو رکھے گا، حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مرض ہے، پھر اس کی اصلاح ہوگی، اور پھر جب اصلاح ہو جائے گی پھر اس کو پتہ چلے گا میرے یہ کام غلط ہے۔ حدیث شریف ہے نا مومن کا دل مفتی ہے، میرا اور آپ کا دل تو نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بد نظری کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کم تولتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ظلم کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، نماز نہیں پڑھتے پتہ نہیں چلتا، کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ مومن کا تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی ہو فوراً اس کا دل بتائے کہ جی تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا، اب سیاہی کی وجہ سے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ جب اللہ کی رحمت نہیں آتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ جس کا دل روشن ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے 1 منٹ میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ نے بایاں پاؤں، جس کو الٹا بھی کہتے ہیں، بایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کیا، آواز آئی ہمارے گھر میں بیل کی طرح داخل ہوتے ہو۔
فوراً پتہ چل گیا کہ جی کس پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا ہے. ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم ظلم کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم کم تولتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم بد نظری کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم غیبت کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور وہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر مسجد میں بایاں پاؤں چلا گیا تو پتہ چل گیا جی میرا پاؤں غلط گیا ہے مسجد کے اندر. ان چیزوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کس پاؤں سے داخل ہونا ہے, بیت الخلاء میں کس پاؤں سے داخل ہونا ہے, باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے, بیوی سے کیسے گفتگو کرنی ہے, بیٹی سے کیسے گفتگو کرنی ہے, ماں سے کیسے گفتگو کرنی ہے. یہ تو آداب ہیں. آداب تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں تو فرائض کا پتہ نہیں چلتا. نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں, سینکڑوں لوگ ہیں قضا نمازیں آج تک نہیں پتا جی میری کتنی نمازیں قضا ہیں اور میری نماز کیوں قضا ہو گئی. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی اللہ اس کو 80 سال آگ میں جلائیں گے. اور یہاں کے 80 سال نہیں, وہ قیامت کے 80 سال میدان حشر کے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہیں, ہمارے دل سیاہ ہیں. ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا. اب دلوں کی سیاہی جو کیسے دور ہوگی؟ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگی. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال, ہر چیز کی صفائی کی کوئی ریگمال ہے جو اس کو صاف کرتی ہے. اور دلوں کا ریگمال کیا ہے؟ دلوں کا ریگمال اللہ کا ذکر ہے. دلوں کا ریگمال کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دلوں کو جو صاف کرنے والی چیز ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ آئینہ جو ہے, یہ آئینہ ریت سے بنتا ہے. ساتھیوں کو پتا ہوگا ریت ہوتی ہے جس سے ہم چہرہ دیکھتے ہیں. یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ایسے بنتا ہے کہ ریت کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے. ریت کو بھٹی میں پگھلا دیتے ہیں. ریت اپنے آپ کی اپنی شراب ختم کر دیتی ہے, وہ بالکل مایا بن جاتی ہے, پانی بن جاتی ہے. پھر اس کو کسی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے, پھر اس کے پیچھے ایک لیمینیشن لگائی جاتی ہے, پھر اس کے سامنے رگڑائی کی جاتی ہے. پھر کیا بنتا ہے؟ آئینہ. اور وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں ہمارے چہرے کا عکس دکھاتا ہے. تمہارے چہرے پہ یہاں نشان ہے, تمہارا چہرہ خوبصورت ہے, تمہارا چہرہ بدصورت ہے, تمہارا چہرہ ٹھیک ہے, نیلا ہے, کالا ہے, سفید ہے, کیسا ہے. یہ کیا دکھاتا ہے؟ آئینہ دکھاتا ہے. آئینہ وہ آئینہ جس پر خود اتنی مشقت ہو چکی ہوتی ہے, پھر وہ آئینہ بنتا ہے. اسی طرح جو مومن کا دل مفتی ہے, جب تک یہ چمکے گا نہیں, اس پہ اللہ اللہ کی ضرب نہیں لگے گی, یہ صاف اور شفاف نہیں ہوگا, جب تک یہ ہمیں نہیں بتائے گا تمہارا باطن کیسا ہے. کیسے بتائے گا؟ آئینے کو کالا کر دیا جائے وہ بتائے گا جی تمہارا چہرہ کیسا ہے. اسی طرح جس کا دل کالا ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا جی تمہارا یہ فعل تمہارا ٹھیک نہیں ہے. جب اس دل کو ہم اللہ کے ذکر سے روشن کریں گے, چمکدار کریں گے, صاف کریں گے, پھر یہ دل ہمیں بتائے گا تمہارا کام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اور جب دل کی اصلاح ہو جائے گی پھر پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے کہ جب دل ذاکر ہو جائے گا, انسان کے دل کا یہ کام ہے کہ وہ خون کو پورے جسم کے اندر پہنچاتا ہے, پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے اور دماغ کے سر کے اوپر تک یہ خون دل پہنچاتا ہے. اور سب یہ گندا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ دل کے اندر آ جاتا ہے, دل اس کو پھر صاف کرتا ہے, پھر پمپ کرتا ہے, پھر پہنچا دیتا ہے. تو جس شخص کا دل ذاکر ہوگا, اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا, جب خون اس دل میں جائے گا خون بھی ذاکر ہوگا, پھر وہ پاؤں میں جائے گا پاؤں ذاکر ہو جائیں گے, ہاتھوں میں آئے گا ہاتھ ذاکر ہو جائیں گے, زبان پہ جائے گا زبان ذاکر ہو جائے گی, آنکھ میں جائے گا آنکھ ذاکر ہو جائے گی. پھر اس کو ایک ایک عضو پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, اس کو ایک ایک عضو پہ محنت نہیں کرے گی. جس نے دل پہ محنت کر لی اس کے باقی اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا صاف خون, ذکر کرنے والا خون اس کے ہاتھوں میں جائے گا, ہاتھ ظلم نہیں کریں گے, اٹھیں گے نہیں کسی غلط جگہ پہ. آنکھوں میں جائے گا آنکھیں غلط دیکھیں گے نہیں. زبان میں جائے گا زبان کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے دل پہ محنت کراتے ہیں, دل پہ اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں, دل کو روشن کرتے ہیں. پھر جب دل روشن ہو جاتا ہے پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے میرا کیا حال ہے. آج تو ہم کسی سے پوچھیں کیا حال ہے, کہتے ہیں جی ٹھیک حال ہے, میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے, میرا حال ٹھیک ہے, میرے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے, میرا حال ٹھیک ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, میرا حال ٹھیک ہے, میں روزہ نہیں رکھتا, میرا حال ٹھیک ہے. مجھے کوئی بتائے نافرمان کا حال بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ نافرمان کا حال ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے نافرمان کا حال؟
حال تو اس کا ٹھیک ہوگا جو فرما بردار ہوگا، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ کے احکام پہ چلنے والا ہوگا۔ نافرمان کا حال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری خوش فہمی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا حال ٹھیک ہے۔ یہ قبر میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنے بیمار تھے۔ جب اللہ ایک سانپ کو مسلط کریں گے اور وہ مردے کو مارے گا، ایک دفعہ ڈسے گا اور مردہ اچھلے گا، اور وہ کب تک ڈستا رہے گا؟ جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ اور وہ دنیا کا سانپ بھی نہیں ہے، وہ ایسا زہریلا سانپ ہے کہ اگر ایک دفعہ اس زمین پہ پھونک دے، اس زمین پہ سبزہ نہیں ہوگا، پھر وہ علاج ہوگا ہمارا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، کسی سے مجھے کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، پھر پتہ چلے گا میں کتنا بیمار تھا۔ اور دنیا میں علاج آسان تھا، میں نماز کا تارک تھا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا، اللہ مجھے توفیق دے دیتے نماز کی۔ میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں تھا، میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا، اللہ مجھے ہمت دے دیتے۔ میرے چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی، میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا، اللہ مجھے توفیق دے دیتے ان کی برکت سے۔ میں نے دنیا میں ایسا نہیں کیا، میں کیا کرتا رہا؟ میں اپنے آپ کو کہتا رہا میں تو ٹھیک ہوں، میرا حال تو بہت اچھا ہے۔ پھر جیسی قبر میں جائے گا، چونکہ ایمان کی نعمت تو ہمارے پاس ہے نا، پھر اللہ پاک قبر میں پاک کریں گے کہ دیکھو پھر ایسے پاک ہوتا ہے بندہ۔ اور جو قبر میں بھی پاک نہیں ہوگا اس کو جہنم میں جا کے پاک کریں گے، پھر اس کو جہنم میں پاک کریں گے۔ روایات میں آتا ہے جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، اللہ پاک اس کو جوتے آگ کے پہنا دیں گے، آگ کے اس کو جوتے پہنا دیں گے، اور اس سے اس کا سر اس طرح کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، ابلتی ہے نا ہنڈیا میں پانی ڈالو کیسے ابلتی ہے، ایسے وہ بندہ ابلے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ ایسے صفائی کریں گے جب دنیا میں ہم اپنے حال کو ٹھیک سمجھتے رہیں گے، اور یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم کسی ٹھیک حال والے کے پاس جائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھ کسی آئینے کو اپنا چہرہ دکھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے چہرے پہ یہ نقص ہے۔ کسی آئینے کو اپنا چہرہ دکھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینہ بنا لیں، ہمارا دل ہمیں بتاتا رہے جی تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر ہمیں اپنے حال پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ غور و فکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پہ غور و فکر کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آخری اجتماع تھا 2001 کے اندر، اس کے بعد حضرت نے وصال فرما لیا۔ آخری اجتماع میں جب مسجد میں تشریف لائے، حضرت نے سارے سالکین کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ میں وہ نصیحتیں دہرا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ کثرت اعمال میں لگ جائیں تم حسن اعمال میں لگ جاؤ، جب لوگ کثرت اعمال میں لگ جائیں تم حسن اعمال میں لگ جاؤ، یعنی ہر وقت تسبیح پڑھنا ہے، یہ یاد نہیں ہے کتنی پڑھی، ایسا عمل ہو، ایک نفل ہو لیکن اللہ کو قبول ہو۔ نفل بھی ضروری نہیں ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر عبادت بھی ضروری نہیں ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہوں گے ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ غزوہ احد کے اندر دیکھا لشکر میں جنگ چلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جنگ کے اندر گھس گئے اور شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو کثرت عبادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ نے عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا ہے۔ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے حالت عبادت کے اندر ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی محبت کے لیے، اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب لوگ دوسروں کے دروں پہ عزت تلاش کریں تم اللہ کے در پہ چلے جانا۔ تم کہاں چلے جانا؟ اللہ کے در پہ چلے جانا، اس لیے کہ جو دنیا والے عزت دیتے ہیں یہ عارضی ہوتی ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن سال 2 سال۔ ہمارے صدر گزرے ہیں نا، جب تک کرسی پہ ہوتے ہیں لوگ آگے پیچھے سلوٹ مارتے ہیں، جب اتر جاتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے در پہ چلے جاتا ہے پھر اللہ اس کو ایسی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی دیتے ہیں اور حشر میں بھی دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جب لوگ دوسروں کی عیب جوئی میں لگ جائیں تم اپنے نفس کی عیب جوئی میں لگ جانا، تم اپنے نفس کی عیب جوئی میں لگ جانا۔ مجھ میں یہ کمی ہے، یہ سوال نہیں ہوگا فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یہ سوال ہوگا قیامت کے دن، قبر کے اندر ہوگا قیامت کے دن، تم نے کیا کیا، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا،
مال کہاں خرچ کیا، فلاں کے مال کا تم نے حساب نہیں دینا، تم نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، فلاں کی جوانی کا تم نے حساب نہیں دینا، تم نے اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا فلاں اس وقت کیا کر رہا تھا، یہ سوال ہوگا تم اس وقت کیا کر رہے تھے۔ ہم نے اس جواب کو آج تلاش کرنا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ذکر خفی کیا جاتا ہے، یعنی زبان سے ذکر نہیں کیا جاتا، دل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دل کا ذکر ہے یہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے۔ دل میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیتے ہیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دیتے ہیں۔ دھیان دل پہ ہوتا ہے، دل کی طرف متوجہ ہو کے توجہ جو ہے اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور اس کی برکت سے دل سے سیاہی دور ہو رہی ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت آتی ہے وہاں سے سیاہی بھاگ جاتی ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، روایات میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس زمین پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ دل آسمان سے کیسے چمکے گا؟ یعنی ذاکر کے دل کو آسمان والی مخلوق وہاں سے دیکھتی ہے، دیکھو یہ چمکتا ہوا یہ روشن دل ہے۔ تو توجہ تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت آ رہی ہے اور میرا دل روشن ہو رہا ہے۔ پہلے ختم شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و الزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک جس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعہ بھی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائی روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے جی اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر کہاں ہیں باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے کہاں ہیں باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے اللہ اللہ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر
ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معاکم رمز قرآنی اینما کنتم ہے خاص نشانی نحنو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین پکات انا سرہ دل میں چھپات اقرا کتاب ایک مانے پا کر اللہ 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 کر قائم ہو کر بیچ فنا کے خود ہو جا تو ذات کو پا کے اپنی خودی کو آپ مٹا کے عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ 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 Allah, Allah, Allah. No. Allah, Allah, Allah.
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ہم سے گناہ ہو گئے ہوں وہ ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں اعلانیہ ہوں یا اللہ پاک سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہماری حالت پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو بیماریوں میں مبتلا ہوں یا اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو بہتر وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق آپ سے طلب فرمایا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین یا اللہ آپ کو پسند ہوگی اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتجزی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين